اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سب سے بڑی صفات کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 99 صفات ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے 99، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 جو ہے وہ صفاتی نام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام جس نے بھی یاد کر لیے اور اس کو پھر مسلسل پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفاتی نام کو ذکر کیا ہے جو سب سے بڑی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ بھی ذکر کی ہے، تنبیہ کہہ لو یا جہنم والوں کو ڈرانا کہہ لو، یا جہنم والوں کو جو ہے جتنے بھی کافر ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کا کلام ہے یہ کہہ لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو ذکر کیا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا، بالحق بشیرا، بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، میں نے تجھے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ویسے ہی خوشخبری ہے، ویسے ہی امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے کے سارے جہانوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں بنایا، ساری کی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنایا ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، چوپاؤں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، رینگنے والی چیزوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، اس زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے بڑی صفت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ذکر کیا، انا ارسلناک بالحق بشیرا، ہم نے تجھے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مطلب ہے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا؟ سب سے پہلی حدیث اسلام لانے کے بعد ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے متعلق سب سے بڑی حدیث اسلام لانے کے بعد جو سنائی جاتی ہے، جو بتائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے یہ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں نا، جس قسم کے بھی گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں نا، اسلام جو ہے وہ سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سوا ہستی سے مٹا دیتا ہے۔
اسلام لانے والا ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر الصابرین، صرف یہی نہیں، اسلام لانے والوں کو بشارت نہیں دینی، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بھی بشارت دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے ایمان والے پر، اس کو بھی بشارت دو، اور کوئی غم میں مبتلا ہو اس کو بھی بشارت دو، اور کوئی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو بھی بشارت دو۔ اگر وہ صبر کرنے والے ہیں اور اس مصیبت میں یہ کہنے والے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہماری ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں پھر جن کے اوپر اللہ کی ذات پے در پہ رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرماتی ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ انہیں جنت کی بھی بشارت دے دو، بلکہ انہیں جنت کی نعمتوں کی بھی بشارت دے دو، انہیں حور عین کی بھی بشارت دے دو، انہیں اللہ کی رضا کی بھی بشارت دے دو، انہیں جنت الفردوس کی بھی بشارت دے دو، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی بشارت دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھی بشارت دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی بھی بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت، خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے ایمان والوں کے لیے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے۔ یہ سب سے بڑی صفت اور دوسری صفت کون سی ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر فرمایا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور دوسری صفت ہے جتنی خوشخبریاں ہیں نا اتنا دل کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں اور آپ آج کل کر رہے ہیں کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، اور جتنا حرام کھانا ہے کھا لو، اور جتنا سود کھانا ہے کھا لو، اور جتنی بے حیائی پھیلانی ہے پھیلا لو، اور جتنا معاشرے کو پراگندہ کرنا ہے کر لو، ہم تو امت محمدیہ ہے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ڈرانا بھی ہے میرے بندوں کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کل قیامت والے دن جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو بچائے رکھا، میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب، میں نے تجھے ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، میرے بندوں کو ڈرا دو، میرے بندوں کو ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ کہ ظلم کی طرف مائل بھی مت ہونا، ظلم کی طرف مائل بھی مت ہونا، اور اگر مائل بھی ہو گئے نا ظلم کی طرف تو تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ میرے بندوں کو ڈرانا بھی ہے کہ اگر ایک نماز چھوڑ دو گے تو تمہیں اتنا عذاب ہوگا، اگر ایک روزہ چھوڑ دو گے تمہیں اتنا عذاب ہوگا، اگر تم نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن کہیں گے جاؤ جہنم کے فلاں جگہ پر فلاں بندے کی امانت پڑی ہے، فلاں بندے کا حق پڑا ہے، فلاں بندے کی چیز پڑی ہے جو تو نے دنیا کے اندر کھا لی تھی، ہڑپ کر لی تھی، تو تو نے دنیا کے اندر
ضائع کر دی تھی، جا جہنم کے اس جگہ سے اٹھا کر لیا اور اٹھا کر لا کر بندے کو دے دے اور جنت میں چلا جا۔ جہنم 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 سے ڈرانا ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی سارے کے سارے حقوق کی رعایت رکھنی ہے۔ اگر رعایت رکھیں گے تو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سب سے بڑی صفات دے کر بھیجا ہے، سب سے بڑی صفات دے کر بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا، خوشخبری و نذیرا، ڈرانے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ بعضی دفعہ آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم تو ڈر جاتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ایمان کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہنے لگے ایمان بتاتا ہوں میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہے، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ایمان یہ ہے میرا کہ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر اللہ کی ذات یہ اعلان کر دے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ڈر اور خوف اتنا ہے اللہ کی ذات کا کہ اگر کل قیامت والے دن اللہ یہ اعلان کر دے کہ سارے جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر اور خوف اتنا ہے کہ کہیں جہنم میں جانے والا وہ میں نہ ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا دیا، ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس مہینے میں امتی بن کے دکھا دیا، یا رمضان کے مہینے میں امتی بن کے دکھا دیا، اور باقی سارے کے سارے 10-11 مہینے جو ہے سارے کے سارے خرافات کے اندر نکال دیں۔ ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ ادخلوا بالسلم کافہ، اسی طرح کی آیت ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو۔ اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل اسی وقت ہوں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری تعلیمات اور سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور پیغام کو سن کر ان کو راہ راست پر آنا یہ سننے والوں کا کام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اور سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔